إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس سے سابقہ آیات میں تو ہمیں حکم دیا اپنے ذکر کا اور شکر کا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شکر کے امر کے بعد یہ فرمایا کہ اب صبر کا اور مدد پکڑیں صبر سے اور نماز سے. فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ دو حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ہوتا ہے. یا تو انسان اللہ کی کسی نعمت میں ہوتا ہے، اللہ نے اس کو نعمت دی، صحت دی، عافیت دی، اولاد دی، دولت دی، مال دیا. یا اللہ معاف کرے آدمی نقمہ میں ہوتا ہے، مصیبت میں، بیماری ہے، تکالیف ہے، امتحان ہیں، مشاکل ہیں. تو اس لیے اب دونوں کا ذکر آ گیا، پہلے شکر کا ذکر آیا پھر صبر کا ذکر آیا، کیونکہ انسان ان دو حالتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا. یعنی یا تو انسان کے لیے خوشی ہوگی یا انسان کے لیے غم ہوگا، یا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی یا پھر کوئی نقمت اور امتحان ہوگا. تو اس لیے جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا للمؤمن، کیا عجیب بات ہے مومن کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی قضا کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں فرماتے مگر بہتر ہی بہتر ہوتا ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا ہے وہ مومن بندے کے حق کے اندر خیر ہی خیر ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اصابت ہو سراء فشکر کان خیرا لہ، کہ اللہ کی قضا کے مطابق جب بندہ مومن کو کوئی خوشی ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر کے مطابق اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور بندہ مومن جو ہے وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. تو مومن تو ہر حال میں خیر کے اندر ہے. اسی لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ علماء امت نے فرمایا کہ اصل بات ہی یہ ہے کہ آدمی حقیقی ایمان اللہ نصیب کر دے اور آدمی حقیقی مسلمان بن جائے تو سارے مسئلے ہی ختم ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس حقیقی ایمان کی حلاوت کو ابھی تک نہیں پا سکے ہیں. ہمارے پاس صورت تو ہے ایمان کی، شکل تو ہے ایمان کی، صورت تو ہے اسلام کی، لیکن حقیقت ایمان و اسلام جو ہے وہ ہم سے دور ہے. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی جامع دعا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی. اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسا ایمان نصیب فرما کہ جو میرے دل کے اندر ہو، بالکل دل کے اندر اس کا ڈیرا ہو، جماؤ ہو. اور اس کے بعد سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یقیناً صادقاً، اور مجھے اپنی قدرت کے فیصلوں پہ سچا یقین عطا فرما تاکہ میں جان لوں کہ جو کچھ بھی مجھے پہنچتا ہے نا اسی میں تیری رحمت ہی رحمت ہے اور خیر ہے.
جب یہ مرتبہ ایمان کا نصیب ہو جائے تو پھر صحیح معنوں میں ایمان کی لذت ملتی ہے۔ اسی لیے پہلے دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے انہوں نے کتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزر گئے، بڑے بڑے امتحان بھی ان کے راستے میں آئے اور ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو صحیح معنوں میں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی بھائی مر گیا، باپ مر گیا، بیٹا بچہ کوئی، تو بس جناب اللہ معاف کرے جی انسان مصیبت میں ہے اور ماتم کر رہا ہے، اور جناب بعض لوگ تو اللہ معاف کرے اسی وقت صدمے سے بیمار پڑ گئے، بعض لوگ صدمے سے مر گئے، اور بعض لوگ بس جی صدمہ آیا ہے جی کمر جھک گئی، اب وہ بیٹھ گیا، اب ہر کسی کے کام۔ یہ ساری چیزیں وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری، کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی قوت نہیں ہوتی، ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو اپنے بندے کے حق میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو بچہ عطا فرمایا تو خیر ہے، کسی سے لے لیا تو اس میں بھی خیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ ظاہر بین ہیں اور اصل حالات پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، اسی لیے ظاہری حالات پہ ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کی جیسے کہ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ آپ نے پڑھا ہے علیہ السلام، کہ انہوں نے ایک ہنستے کھیلتے بچے کو جا کے قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری شریعت پر عمل پیرا تھے، اور ظاہر میں کسی نفس انسانی کا بغیر کسی گناہ کے قتل کر دینا ایک بڑا جرم عظیم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ چپ نہ رہ سکے شریعت کے خلاف ایک چیز دیکھ کر، تو انہوں نے فرمایا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، عجیب بات ہے کہ تم نے ایک ایسے بے گناہ شخص کو قتل کر دیا، اور اس کسی قتل کے بدلے میں نہیں بلکہ بغیر کسی جرم کے۔ وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، نہ تو اس نے کسی کو قتل کیا ہے کہ قتل کیا جائے، نہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ اسے سزائے موت دی جائے، اور آپ نے اس کو جا کے قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام خاموش رہے، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ میں نے جو کچھ کیا ہے ایک بات سمجھ لو، ما فعلتہ عن امری، میں نے کوئی اپنے منشے سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ بعض علم اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، اور بعض علوم اللہ نے مجھے دیے ہیں آپ کو نہیں دیے۔ جس غلام کے بارے میں آپ ناراض ہو رہے تھے، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، وہ جو بچہ تھا اس کے والدین جو ہیں، اس کو اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو بچے کی وجہ سے اس کے والدین کفر میں مبتلا ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین کو بھی کفر سے بچا لیا، اور اس کو بالغ ہونے سے پہلے سزا دے دی گئی، سزا نہیں بلکہ یہ بھی بچ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے فیصلے۔ تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ کی قضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے کہ کسی فارسی کے بزرگ نے بڑی پیاری بات کی ہے، بڑی مختصر بات ہے کہ مرضی مولا از ہما اولا، جو مولا کی مرضی ہے وہ سب سے اولا، اسی لیے آدمی جو ہے راضی برضا ہو۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ ہم تیری ربوبیت پہ راضی ہیں، یا الہ العالمین ہم دین اسلام کی حقانیت پہ راضی ہیں، اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ راضی۔ باقی یہ نظام عالم ہے، یہ چلتا رہے گا، کبھی دن ہوگا، کبھی رات ہوگی، کبھی ظلمت ہوگی، کبھی روشنی ہوگی، کبھی تکلیف ہوگی، کبھی سکھ ہوگا، یہ نظام عالم ہے، یہ کائنات کا ایک مزاج ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر سب کچھ چلتا ہے۔ لیکن مومن اور کافر کا فرق کیا ہے کہ مومن اپنے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اور کافر جو ہے وہ دنیا کے اسبابات میں کھو جاتا ہے، وہ اصل مسبب حقیقی کی طرف اس کی نظر جو ہے وہ نہیں جاتی۔ اسی لیے جیسے کہ ایک اللہ والے کے بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو اطلاع ملی کہ آپ کو فلاں یعنی بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے، کوئی تجارت کے معاملے میں بڑا نفع ملا ہے، تو نے کہا الحمدللہ۔
پھر اطلاع ملی کہ آپ کا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ فوت ہو گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب جو میرے جیسے طالب تھے بیچارے وہ نہ سمجھ سکے بات، تو انہوں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، خوشی کی موقع پہ اب تو ٹھیک ہے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر جب غم کی بات ملی انا للہ والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر بھی آپ نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جن کو فراست ایمان دی ہوتی ہے ان نے فرمایا خدا کے بندے نہ میری خوشی پہ نظر تھی نہ میری غمی پہ نظر. مجھے جب خوشی کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں یہ خوشی میں آ کے کچھ پھول تو نہیں گیا. تو میں نے دیکھا کہ دل ٹھیک ہے، اپنی حالت پہ ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ شکر ہے اللہ کا. اور جب مجھے غم کی خبر ملی تو پھر بھی میں نے اپنے دل کی خبر لی، کیونکہ یہی دل ہی تو ایک چیز ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ الْجَسْدُ كُلُّهُ. حضور نے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ دل ہی ایک ایسا ٹکڑا اللہ نے رکھا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا نظام ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہے تو پھر سارا نظام خراب ہے. انہوں نے کہا جب غم کی خبر ملی تو میں نے دیکھا کہ غم کی وجہ سے کہیں دل میں کوئی ایسی گھبراہٹ تو نہیں آ گئی کہ اللہ کی قضا کے خلاف کوئی بات سوچنے لگ جائے. تو دیکھا کہ بالکل راضی ہے اللہ کی رضا پہ، تو میں نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا اس لیے ہمیں تو کوئی ایسی بات. اسی طرح ایک اور اللہ والے کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے، شاید یہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت ہمیشہ خوش ہوتے تھے، یعنی ان کو کسی نے غم میں نہیں دیکھا. تو کسی مرید نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا حضرت آپ تو ہر وقت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ انسان ہے کبھی غم کبھی خوشی کبھی دکھ کبھی سکھ. انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی کام ہمارے منشے کے خلاف ہو تو ہمیں دکھ ہو، جب ہر کام ہمارے منشے کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر دکھ ہونے کا کیا مطلب؟ آدمی کو تکلیف تو تب ہوتی ہے نا کہ میرے منشے کے خلاف ایک بات ہو جائے، تو جب ہر بات میرے منشے کے مطابق ہو رہی ہو تو اب لوگ عام آدمی اسی میں گھبرا جاتے ہیں نا. بعض باتیں ایسی تھی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی باتیں شریعت میں حجت نہیں ہوتی. یہ کلام جو ہوتا ہے اللہ والوں کا، ان کے کلام میں پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ایک نہ سمجھ آدمی ان کے ایک لفظ کو لے کے بیٹھ جائے اعتراض کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے منشے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے منشے مشیت سے ہو رہا ہے آپ کا منشا؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے جب ہم نے اپنا منشا ہی ختم کر دیا کہ ہمارا منشا ہے ہی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، جو ہے تیرا منشا ہے وہی ہمارا ہے، تو جب اپنے منشے کو ہم نے اللہ کی مشیت میں ختم کر دیا کہ یا اللہ جو تیری مشیت ہے بس وہی تھی، تو ہمارا منشا تو رہا کوئی نہ. تو اب جب اس کے منشے پر ہم راضی ہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے پھر وہ ہمارے منشے کے مطابق ہی ہو رہا ہے، ہم تو راضی ہیں. تو جب راضی ہیں تو پھر تکلیف ہونے کی کوئی بات ہی نہیں. اس لیے یہ باتیں جو ہیں ان لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حلاوت ایمان کی لذت نصیب کی ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس. تو آپ کو ایمان میٹھا لگا ہے کبھی؟ چکھا ہے آپ نے ایمان کو؟ تو حضور نے ایسے فرما دیا کہ ایمان میں مٹھاس ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ بھئی ایمان کے اندر ایک حلاوت ہے. اور پھر قرآن پاک نے بھی جو تشبیہ دی ہے مومن اور کافر کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. اللہ نے فرمایا دیکھو دو دریا ہیں، ایک میٹھا ہے اور بالکل لذیذ ہے اور بالکل پینے میں سہل ہے اور اس کے پینے سے آدمی کو فرحت نصیب ہوتی ہے، اور ایک نمکین ہے اس کے اندر کڑواہٹ ہے، وہ زہر کا گھونٹ ہے، کوئی منہ میں بھی نہیں رکھ سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے یہ میٹھا دریا اور یہ کڑوا دریا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے. مومن مومن ہوتا ہے، کافر کافر ہوتا ہے. اسی لیے بعض صفتوں میں چاہے تمہیں یہ دریا جو ہے وہ ایک جیسے نظر آئے، ادھر سے بھی مچھلی پکڑتے ہو ادھر سے بھی مچھلی پکڑتے ہو، اس سے بھی موتی نکل آتے ہیں اس سے بھی موتی نکل آتے ہیں، اس میں بھی کشتیاں چلتی ہیں اس میں بھی کشتیاں چلتی ہیں، اس میں بھی پانی ہے اس میں بھی پانی ہے. بعض صفتیں تمہیں ایک جیسی نظر آئیں گی لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے
کہ ایک کا پانی ہم نے میٹھا کر دیا ہے اور ایک کا ہم نے کڑوا کر دیا. اسی طرح مومن اور کافر میں تمہیں دیکھنے میں تو دونوں انسان نظر آئیں گے کہ یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے, اس کا بھی باپ ہے اس کا بھی باپ ہے, اس کے بھی بیٹے ہیں اس کے بھی بیٹے ہیں, وہ بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے, اس پر بھی بیماریاں آتی ہیں اس پہ بھی آتی ہیں, لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ جو مٹھاس اور کڑواہٹ میں فرق ہے. تو اس لیے اب مومن کو مٹھاس سے تشبیہ دی گئی اور حدیث مبارک میں بھی ایمان کو مٹھاس سے تشبیہ دی گئی. اچھا, اور میٹھا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو دیکھنے سے سمجھ نہیں آ سکتی, یعنی آنکھ نہیں فیصلہ کر سکتی کہ یہ چیز میٹھی ہے یا میٹھی نہیں ہے. اچھا, عقل بھی فیصلہ نہیں کر سکتی, ایک اندازہ لگاتی ہے کہ مٹھائی ہے تو میٹھی ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے اس نے مٹھائی پہ میٹھا ڈالا ہی نہ ہو, تو عقل کا فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ چائے ہے میٹھی ہوگی لیکن اس نے میٹھا نہ ڈالا ہو, تو عقل بھی فیصلہ نہیں کر سکتی. اچھا, ناک بھی سونگھ کے آپ کو نہیں بتلا سکتا کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے, ہاتھ بھی ہاتھ لگا کے نہیں بتلا سکتے کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. میٹھے کا تعلق ہے ہی چکھنے سے, کہ جب تک زبان پہ وہ چیز نہ آئے اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے. اب جب آپ زبان پہ رکھیں گے تو آپ کہیں گے ماشاء اللہ بڑی میٹھی چیز ہے بھائی, ماشاء اللہ جی اس میں تو بہت ہی اچھا لذیذ میٹھا ڈالا ہے آپ نے. اور اگر کڑوا ہوگا تو آپ زبان پہ رکھ دی تھو تھو کریں گے, یار یہ کیا مصیبت ہے, اتنی مرچ ڈال دی, اتنی زہر بنا دیا آپ نے اس کو. تو اب ایمان کی مٹھاس کا کیسے پتہ لگے گا؟ پھر وہ اللہ والوں کی صحبت میں پتہ لگتا ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ کے ذکر میں پھر تمہیں جب لذت ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکات و ثمرات جب مرتب ہوں گی, جب تیری اندر والا بدن جو ہے, دل جو ہے, وہ شرک کی گندگی سے صاف ہو جائے گا, وہ کفر کی گندگی سے صاف ہو جائے گا, وہ بدعات کے زنگ لگے ہوئے جو ہیں ان سے دھل جائے گا, پاکیزہ ہو جائے گا. اب تمہیں پھر ایک ایسی لذت ملتی ہے جو بتلانے سے نہیں بتلائی جا سکتی, لہذا آدمی سمجھائے کیا, وہ تو چکھنے کے بغیر ملتی نہیں. وہ تو ہے ہی چیز چکھنے والی, تو آدمی مولوی تقریر سے کیسے سمجھائے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا, اللہ کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ لے, کہ اللہ میں جو مزے ہیں آؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں فذکرونی اذکرکم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں, آپ اسی سے دیکھیں کہ آج اگر آپ کو کوئی ذمہ دار آدمی یہ اطلاع دے دے کہ جی میں کل بادشاہ کے کھانے پہ تھا اور وہ آپ کو یاد کر رہے تھے, تو آپ کو کیسے, آپ کہتے اچھا یار بتائیں کیسے, کب گئے آپ, کون سے کھانے میں, دن کا کھانا تھا, رات کا کھانا, اچھا کیسے, میرا ذکر کیسے چلا, اچھا مجھے کیسے یاد کیا, اچھا وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. آپ اس ایک بات کو 20,000 دفعہ پوچھتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھے یاد کر دیا ہے, تو وہ لذت آ رہی ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں نا. اور اگر لذت نہ آئے, کوئی گندی بات ہو گئی, چھوڑو یار, کیا کس کا نام لے لیا تم نے, چھوڑو میرے آگے نا, میں یہ بات سننا بھی نہیں چاہتا. تو اس سے آپ کو بے لذتی ملتی ہے تو آپ انکار کر دیتے ہیں. تو اگر دنیا کے بادشاہ تمہیں یاد کریں تو تم اتنی لذت محسوس کرو, اور جب تمہیں اللہ یاد کرے گا تو تمہیں لذت نہیں آئے گی. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے, جو ملک الاملاک ہے, جو مالک السماوات والارض ہے, تمام روح زمین جس کے اشارے پہ ہے, جس کے کن فیکون کی قدرت میں ہے, جب وہ یاد فرمائیں گے. اور پھر اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا. جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور جب تم مجھے اکیلے یاد کرو گے میں بھی تمہیں اپنے نفس میں یاد کروں گا, اور جب تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں ملائکہ کی جماعت میں یاد کروں گا. تو اب جن بندوں کو اللہ یاد فرماتا ہو, آپ اندازہ کریں وہ کتنی لذت محسوس کرتے ہوں گے, ان کو کتنی لطف آتا ہوگا, ان کے اندر اس کے کتنے ثمرات و برکات ہوں گے. اسی لیے ایک حکایت ہے, اللہ جانے وہ کس حد تک سچی ہے اور کس حد تک نہیں ہے, ایک واقعہ ہے لوگوں نے نقل کیا ہے, وہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے, اس کی حقیقت کا علم اللہ کو ہے. کہ ایک سردار تھا اور ایک نوکر, جیسے ہمارے ملک میں آج کل بھی رواج ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں تو یہ جب اپنے گھوڑیوں پہ سفر کرتے ہیں تو نوکر غریب بیچارے آگے بھاگتے ہیں. وہ غلامی والی یادگار ہے, جیسے پہلے زمانے میں غلاموں کو بھگایا جاتا تھا, پہلے زمانے میں جیسے غلاموں کے ساتھ حیوانوں کا سلوک کیا جاتا تھا,
اب وہی سلوک انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ سردار تو گھوڑے پہ ہے اور جناب نوکر آگے بیچارہ بھاگ رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ناراض ہو رہا ہے کہ تم ایسا چل رہے ہو، جلدی دوڑو، ادھر کرو، اچھا۔ اور جب اترے گا تو سردار تو بیٹھ جائے گا آرام سے جا کے پلنگوں پہ، نوکر پھر گھوڑا پکڑے گا، وہ اس کو ٹہلائے گا، اس کا پسینہ خشک کرے گا، پھر اس کے چارے کا بندوبست کرے گا، پھر ساری اس کی خدمت کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس سے روٹی ملے نہ ملے لیکن اس گھوڑے کو تو ملنی چاہیے، اس کو تو پہلے ملے گی۔ نوکر بھوکھا رہتا ہے تو رہنے دو۔ تو اس طرح ایک نوکر دوڑ رہے تھے اور اس کا سردار گھوڑے پہ سوار تھا، تو ایک راستے میں مسجد میں اذان آئی تو اس نوکر نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں اللہ کی نماز پڑھ لوں، تو انہوں نے کہا پڑھ لو۔ خیر وہ گھوڑے پہ بیٹھا رہا، چونکہ بڑے آدمی اور نماز تو تصور ہی نہیں، ان کو آتی ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بڑے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، بڑے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نہ ہو، بڑے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے جو دین سے جتنا زیادہ دور ہو وہ بڑا آدمی ہے۔ اگر گھر میں قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، دین آ جائے، پردہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو پھر وہی کوئی دکیانوسی قسم کا بندہ ہے، اس کو کیا پتا کہ آج کل کا دنیا میں ایکشن کیا ہے اور فیشن کیا ہے اور ماڈرنائز سوسائٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، ملا لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہو سکتا۔ تو اس لیے بہرحال وہ کھڑا رہا، وہ نوکر نے جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے سنت پڑھی، کچھ دیر لگ گئی، لوگ نکل گئے، وہ نفل میں لگ گیا تو نوکر کو غصے سے اس نے جھٹکا اور کہا کیا ہو گیا بھائی، تمہیں اندر کسی بلا نے پکڑ لیا، باہر نہیں نکلتے، جلدی کرو نکلو مسجد سے، کیا تمہیں کس چیز نے پکڑ لیا ہے؟ سارے لوگ چلے گئے، تم ابھی مسجد میں پڑے ہو۔ تو اس نے مسجد سے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ آپ میرے سردار ہیں، جس بلا نے مجھے اندر سے پکڑا ہوا ہے باہر نہیں جانے دیتی، وہی بلا ہے جو آپ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیتی۔ آپ کو اس نے باہر پکڑا ہوا ہے، اندر قدم بھی نہیں رکھنے دیتی۔ اس لیے یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو مسجد نصیب نہیں ہوتی، سال کے بعد عید پڑھنے جاتی ہیں، اور عید عام طور پہ گراؤنڈ میں ہوتی ہے، مسجدوں میں تو نہیں ہوتی نا، وہ تو عام طور پہ پارکوں میں ہوتی ہے، گراؤنڈ میں ہوتی ہے، وہاں اس دن پھر باقاعدہ شیروانیاں اور ٹوپیاں پہن کے پہنچ جاتے ہیں، اور کیمرے والا بھی ساتھ لے جاتے ہیں کہ فوٹو لگ جائے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کہ آج ہم نماز پڑھنے آئے تھے۔ اچھا، اور اسی سے پوچھ لو کہ جناب ذرا مہربانی فرما کے یہ تو بتاؤ کہ عید الفطر کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنی تکبیریں ہیں، نماز سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے، بعد میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، عید الفطر کے خطبے کے احکام کیا ہیں؟ جو چھوڑے جی مسلمان ہیں جناب ہم، پھر چھوڑیں جی مسلمان ہیں، کیونکہ آتا جو نہیں تو بترائے مٹی بیچارہ، اور لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، انہوں نے یوں کیا تو وہ بھی یوں کر لے گا، وہ نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کرے گا، بس السلام علیکم، پتہ شتہ کوئی نہیں ہوتا۔ ساتھ ادھر دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، دیکھا کہ یہ رکوع میں جا رہا ہے، وہ بھی رکوع میں چلے گئے، کھڑا ہو گیا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ دیکھا نہیں آپ نے جمعہ کی نماز میں کبھی سورۃ سجدہ آ جائے، آدھے لوگ رکوع میں ہوتے ہیں، آدھے سجدے میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں سجدہ کیا ہے، سجدہ تلاوت کس کس صورت میں ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا آدمی آیا تو وہ ناراض ہونے لگا، کہنے لگا جی آپ یہاں کے جو امام حضرات ہیں ان کو نہیں فرماتے کہ جس دن سجدہ آئے تو وہ پہلے ہمیں اعلان کر کے بتائیں کہ آج پہلی رکعت میں ایک سجدہ تلاوت آئے گا؟ میں نے کہا جی آپ ذرا یہ فرمائیں کہ وہ اعلان کس زبان میں کریں؟ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی عربی میں کریں تو عربوں کو تو پتا ہے، وہ تو قرآن کی جب آیت پڑھیں گے ان کو تو پتہ لگ جائے گا کہ سجدے کی آیت۔ اب اعلان اردو میں کریں تو پھر بنگالیوں نے کو گناہ کیا ہے، بنگلہ میں کیوں نہ کریں؟ بنگلہ میں کریں تو برما والوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا، وہ پہلے ہی مظلوم ہے اپنے ملک میں، تو ان کا کیوں نہ کریں پھر؟ تو اس کے بعد میں نے کہا جی بعض لوگ ایسے ہیں جو انگریزی کے سوا کچھ نہیں جانتے، پھر ان کا کیا گناہ ہے بیچاروں کا، پھر انگریزی میں بھی کریں۔ امام صاحب میں نے کہا سورج نکلنے تک اعلان کرتے رہیں، جب سورج نکل جائے تو پھر نماز شروع فرما دیں۔ تو اس سے تمہیں نہیں یہ لیاقت آتی کہ تم اللہ کے قرآن کے 14 سجدے یاد کر لو کہ کس کس سورت میں سجدہ ہے، کس کس آیت میں سجدہ ہے۔ تم بھی تو مسلمان ہو، تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، تم نے بھی تو کلمہ رسول پڑھا ہے، تم بھی تو قرآن کو سینوں سے لگاتے ہو، تاکوں میں سجاتے ہو، تویز گھول کے پلاتے ہو،
تمہارا بھی کوئی بچہ بیماری پہ آ جائے تو اوپر نیچے قرآن شریف کے سائے کراتے پھرتے ہو، قرآن کے ختم پڑھاتے پھرتے ہو، تو اب تمہیں اتنا نہیں غیرت آتی کہ تم قرآن کے آیات تلاوت جو ہیں ان کو یاد کر لو بھی کس کس صورت میں سجدہ ہے، کہاں کہاں سجدہ ہے، تلاوت ہے۔ آج امام نے کون سی سورج شروع کی ہے، اس نے شروع کی، اس میں سجدہ آئے گا ہی آئے گا۔ اور پھر وہ جمعہ کے دن جو سورت پڑھتے ہیں اس کا تو نام ہی سورت سجدہ ہے۔ تو اللہ کے بندے کہتے ہیں ہاں جی خیر یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کوشش کریں، امام کا کوئی قصور نہیں، یہاں تو ہر زبان کے لوگ ہیں، آپ کے ملک میں ایک بولی والے آدمی ہوتے ہیں، وہاں تو چلو آدمی کہہ بھی دے۔ ایک میں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ اپنا ماشاءاللہ مولوی بھی تھے اور ساتھ نکاح خواہ بھی تھے، اور لوگوں کا نکاح بھی پڑھاتے تھے۔ تو وہ جب نکاح پڑھاتے نا جی تو پہلے اچھا بھی ایمان کی شرطیں پڑھو، وہ جناب دولہا صاحب ایمان کی شرطیں پڑھ رہے ہیں، دلہن سے پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دن اتفاق سے ان سے پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ بھی کوئی نکاح کے اندر شرط ہے کہ پہلے دولہے سے ایمان کی شرطیں پڑھائی جائیں اور ایمان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے؟ اس نے کہا حضرت جس نے ساری زندگی ایمان کو پوچھا ہی نہیں، مسلمان بنے تو میں نکاح پڑھوں؟ آپ کرتے ہیں مکے مدینے کی بات، مکے مدینے میں تو لوگ ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، یہاں تو ان کو تو الحمدللہ کلمہ شریف ہی نہیں آتا۔ اس غریب کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کیا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ تو میں پڑھا لیتا ہوں، چلو مسلمان تو بن جائے، مسلمان کا مسلمان سے نکاح کروں نا، اس کے بعد پھر یہ جانے اپنے خدا کو خود جواب دے گا۔ کم از کم میری گواہی تو ہو جائے کہ میرے سامنے اس نے اسلام کی کلمے پڑھے تھے، ایمان کی شرطیں پڑھی تھی، یہ مسلمان تھا، پھر میں نے اس کا خطبہ پڑھا، ایجاب قبول میں نے کرا دیا، بعد میں یہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اس نے کہا حضرت ہم کیا کریں؟ دوسرا اس نے کہا مولوی صاحب آپ یہ بتلائیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے نمازی مومن مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں نے کہا کافر ہے۔ تو اس نے کہا ہمارا تو ماشاءاللہ جتنے نکاح میں پڑھتا ہوں زندگی میں ان میں اللہ کی رحمت سے 99% بے نمازی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو نمازی نکاح والا ملا ہی نہیں آج تک۔ انہوں نے کہا یا تو میرا مقدر خراب ہے کہ میرے مقدر میں آتے ہی وہ دولہے ہیں جن نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی۔ اچھا اور نکاح کہاں پڑھاتے ہیں؟ مسجد میں، برکت کے لیے نکاح مسجد میں ہوتا ہے، لیکن ٹائم کون سے رکھیں گے؟ عصر کے بعد، نماز کے وقت نا، تاکہ عصر ہو جائے مغرب سے پہلے شریف نکل جائے مسجد سے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نماز کا وقت آ جائے جیسے اللہ اکبر ہوا شیطان بھاگا۔ یہ حدیث رسول ہے، ہم نہیں کہتے، ہم کسی کو شیطان نہیں کہہ رہے، حضور نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی ندا سن کے بھاگے وہ شیطان ہے، اور جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے شیطان بھاگتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ، فرمایا اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ ہوا چھوڑتا جا رہا ہے۔ اب جناب آپ اندازہ کریں کہ نماز یعنی نکاح کہاں ہوگا؟ مسجد شریف میں۔ کیوں؟ تاکہ ایک گواہی ہو جائے نا کہ پکے مسلمان ہیں، ان کا تو حضرت نکاح مسجد میں ہوا تھا، اور نکاح جناب مولوی مکی صاحب نے مکے شریف سے آ کے پڑھا تھا۔ اس سے بڑی اسلام کی اور بھی کوئی دلیل ہے؟ اچھا مولوی بیچارہ کیا کرے، اس کے سامنے قادیانی بٹھا دو، وہ نکاح پڑھ دے گا، اس کیا پتہ قادیانی ہے؟ جو آدمی جائے کہیں سے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرے سامنے کون بلا بیٹھی ہے، اس کے سامنے جو بھی آئے گا وہ تو یہی دیکھے گا نا بھی مسجد میں آئے ہیں، مسلمان ہیں، گواہ ہیں ماشاءاللہ۔ اور یعنی ہمارے آج اتنے نکاح ہیں نا اللہ کی رحمت سے، بھائی اللہ بس دعا کرو کہ اللہ سب کے قبول کر لے، ورنہ بہرحال اگر شریعت کے روح سے دیکھا جائے دولہا بے نماز، داڑھی غائب، اور گواہ تازہ شیو کرا کے آتے ہیں، سوٹ پہن کے ماشاءاللہ باقاعدہ، چونکہ انہیں شہادت دینی ہے نا اسلام کی، اس کے لیے ٹائی لگا کے آنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ٹائی نہ ہو، 3 پیس سوٹ نہ ہو تو گواہ کیا ہوا؟ وہ تو پھر بازار سے پکڑا ہوا کوئی لکڑہارا ہوا نا۔ حالانکہ حکم ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور حکم ہے کہ شہید جو ہو ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، ایسا گواہ ہو جس کی عدالت مسلم ہو۔
ایسا گواہ ہو کہ جو ایمان میں، اسلام میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، نماز میں، شہرت عامہ میں ایک اچھی حرمت رکھنے والا دیندار آدمی گواہ بنے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر زید عمر بکر کو پکڑ کے گواہ بنا دو۔ اس لیے ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر وہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمان ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو کافر فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے، جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مر جائے تو جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کیونکہ وہ کافر ہے۔ تو اس نے کہا جی اس لیے کلمہ پڑھواتا ہوں کہ اگر وہ نمازی، مجھے پتا ہے بے نماز، چلو آج تو کلمہ پڑھ لے، آج تو مسلمان ہو جائے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا جی میں اس لیے یہ ساری محنت کرتا ہوں، ورنہ مجھے بھی پتا ہے کہ خطبہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تو یہی عالم ہے کہ اکثر بے نماز ہوں گے، ایمان کا پتہ نہیں ہوگا، ایمان کا یہ ان کو ایمان کی تعریف بھی نہیں آتی ہوگی کہ ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہے، کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ایک رواج ہے، روٹین ہے، چل رہی ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، وہی لوگ آپ کو ملیں گے ماشاءاللہ، عید کا موقع آئے گا نماز پڑھ لیں گے۔ ہے اسلام کہتا ہے سب سے اچھا سلوک کرو، اس لیے ہم سب سے اچھا سلوک کریں، لیکن خود اسلام سے اچھا سلوک نہ کرو۔ اسلام اور ایمان کہتا ہے کہ سب سے اچھا سلوک کرو، لیکن ایمان سے اچھا سلوک نہ کرو، اللہ کے نبی سے اچھا سلوک نہ کرو، اللہ کے قرآن سے اچھا سلوک نہ کرو، نماز سے اچھا سلوک نہ کرو، حج زکوٰۃ سے اچھا نہ لوگوں سے کرو، کافروں سے کرو، کیونکہ اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، بڑا فراخ دل ہے۔ اسلام کے اندر کی بڑی وسعت ہے، مولویوں نے تنگ کر دیا ہے، ورنہ اسلام بڑا وسیع مذہب ہے۔ قبر پہ سجدہ کرو، اسلام کدھر نہیں جاتا، تم تعزیے پہ سجدے کرو، اسلام کہیں نہیں بھاگتا، دلدل کے نیچے جا کے منتیں مانو، اسلام کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تم یا حسین یا علی کے نعرے مارو، اسلام مضبوط ہے، یا پیر کے نعرے مارو، اسلام پکا ہے، بالکل اپنی جگہ کھڑا ہے۔ کبھی کبھی بڑے ہوٹل میں موقع ملے تو شراب پی لو، سور ملے تو وہ بھی کھا لو، اسلام بہت پکا ہے، اسلام میں بڑی وسعت ہے جی، عالمگیر مذہب ہے۔ بادشاہی ہے کہ مولویوں کے کہنے سے بھاگ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اسلام۔ اسلام ہم پکے مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ نماز نہ پڑھو، فکر نہ کرو جی ہمارا باپ نے جو پڑھی تھی وہ کام نہیں آئے گی، اور کیا کام آئے گا؟ باپ نے جو پڑھی تھی ماشاءاللہ، میرا باپ جناب بڑا پکا نمازی تھا، تم کہتے میں بڑا پکا بے ایمان ہوں، میں نے کبھی نہیں پڑھی، میں نے ایسی غلطی کبھی نہیں کی، توبہ 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 توبہ۔ کہتا جی دادا جان نے تو تہجد ہی کبھی نہیں چھوڑی، اور تم نے کہتا ہے جی میں نے جی الحمدللہ کبھی سجدہ ہی نہیں کیا۔ یہ مسلمان ہے؟ کون کہتا ہے؟ کیوں اسلام کو بدنام کرتے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں اسلام کو ہماری، یہ ہمیں دھوکا ہے کہ ہمارے بغیر اسلام کوئی گر پڑے گا، ہماری وجہ سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، یا ہم صحیح مسلمان بنے یا بالکل نہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ فرمایا تم سب ہٹ جاؤ میرے دین سے، میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تمہیں برباد کر دوں اور ایک اور قوم پیدا کر دوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا یستبدل قوما غیرکم، تمہارے بجائے میں اور لے آؤں گا۔ اگر مکے والوں نے میرے مدنی پر ایمان نہیں لے آئے تو کیا میں نے اپنے مدنی کے لیے روم سے، حبش سے، ساری دنیا سے دیوانے پروانے نہیں اکٹھے کر دیے؟ میں نے اپنے مدنی کو صحابہ کی اتنی بڑی جماعت نہیں دے دی؟ اگر چند مکے والوں نے نہیں مانا تو اپنی عاقبت خراب کر لی، خود برباد ہو گئے، بدر میں مارے گئے، کلیب بدر میں کتے کی طرح ڈالے گئے، اور آخرت کی ہمیشہ کے لیے جہنم خرید لی۔ میرے مدنی کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم احسان نہ کرو، یہ نہ کہا کرو کہ ہم اسلام لائے، یہ کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام نصیب کیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مکے میں آنے دیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کعبے میں نماز نصیب کر دی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توحید کا عقیدہ سکھلا دیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قبروں کے سجدوں سے بچا لیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صحابہ کی دشمنی سے محفوظ رکھا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قادیانیت سے، بہائیت سے، آغا خانیت سے، ان فتنوں سے محفوظ رکھا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مدینہ منورہ کی حاضریاں نصیب کر دی. تو نے ہمیں محمد مدنی جیسی نبوت عطا فرما دی، اسلام جیسا مذہب عطا فرما دیا، قرآن جیسی کتاب عطا فرما دی. یہ تیرا شکر ہے، ہمارا کمال نہیں. اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بلکہ یہ کہو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نصیب کر دیا. ورنہ اگر نہ ہوتا کتنی دنیا میں بڑے بڑے کافر مر گئے کفر کی حالت میں، کتنے پڑھے لکھے لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے، کتنے بڑے بڑے لوگ، نبی کا بیٹا ہو کے جہنم میں چلا گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر کا کیا حال ہوا، فرعون کا کیا حال بنا، سامری کا کیا حال بنا، قارون و نمرود کا کیا حال بنا، حضور کے قریبی رشتہ دار ابی جہل، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ، ولید بن المغیرہ کا کیا حال بنا. لیکن جن پہ اللہ راضی ہوا پھر ان میں سے خالد کو نکالا، پھر ان میں سے اکرمہ کو نکالا، ان میں سے حضرت عثمان کو نکالا، ان میں سے طلحہ زبیر کو نکالا، ان میں سے اللہ نے صہیب رومی کو نکالا، سلمان فارسی کو نکالا، رضوان اللہ علیہم اجمعین الی یوم القیامہ. اللہ کی کروڑوں ان پہ رحمتیں ہوں، اور اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے صراط مستقیم پہ رکھ لیں. تو اس لیے فرمایا کہ مومن تو ہر حال میں بھلے میں ہے کہ اللہ اس کے لیے کوئی تکلیف کا فیصلہ کرے کہے الحمدللہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، صبر کر لے، اس کے لیے بہتر ہے. اگر خوشی ملے اللہ کا شکر کر لے، پھر اس کے لیے بہتر ہے. حضور نے فرمایا عجبا للمؤمن، مومن کی تو کیا شان. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم. اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، کوئی چیز آئے، مدد پکڑو تو سب سے بہتر مدد پکڑنے والی دو چیزیں ہیں، ایک صبر اور ایک نماز. اس لیے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ نے فرمایا مدد پکڑو صبر سے اور نماز سے. نماز کا پڑھنا جو ہے بہت بڑا ہے، بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی منافق کے لیے بھاری ہے، جو متقی نہیں اس کے لیے بھاری ہے کہ مصیبت آئے لیکن پھر نماز میں بھی آئے. لیکن خاشعین کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. وفی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حضبه امر صلی. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام میرے مدنی آقا پہ، آپ کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی تکلیف پیش آتی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما دیتے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والصبر صبران وصبر على ترك المحارم والمعاصم وصبر على فعل الطاعات والقربات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے سمجھ لو دو قسم کے ہیں. ایک صبر تو یہ ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، صبر مانا منع کرنا، اپنے نفس کو روک لینا کہ حرام کی طرف نہ جاؤ، گناہوں کی طرف نہ جاؤ. یعنی جب عقل اور شہوت میں جنگ ہو رہی ہو تو شہوت کو چھوڑ کے عقل کی بات مان کے اسلام پہ آ جائے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور ایک صبر ہوتا ہے صبر ثبات والا فعل الطاعات والقربات. یہ بھی صبر ہے کہ نیکی کے کاموں پہ جمع رہے، نماز پہ جمع رہے، عبادت پہ جمع رہے، اللہ کی بندگی پہ جمع رہے. گرمی ہے، سردی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، پریشانی ہے، ہر حال میں وہ طاعات و قربات پہ جمع رہے. والثانی اکثر ثوابا لانه المقصود. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ثواب زیادہ بہتر جو ہے وہ نیکیوں پہ جمنا ہے. ایک تو ہے نا کہ چلو آپ گناہ سے بچ گئے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں زنا نہیں کرتا، میں شراب میں نے کبھی نہیں پی، نماز بھی کبھی نہیں پڑھی. تو کیا فائدہ کیا ہوا اس کے اس گناہ سے بچنے کا؟
کہ بھی میں نے وہ کہتا ہے جناب اب دیکھیں جی ہم تو کاروبار کرتے ہیں، کبھی ہم نے حرام ایک پیسہ نہیں کھایا، نماز کہتا ہے جی وہ بھی کبھی نہیں پڑھی. تو اس لیے مفسر نے فرمایا کہ مقصد تو تھا اللہ کی طاعت پہ آنا، حرام سے بچنا اور طاعت پہ آنا اور طاعت پہ جمے رہنا، یہ ہے اصل مقصود کہ بھی حرام سے بھی بچے اور فرما برداری پر بھی آئے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بھی رک جائے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے ان پر بھی جمع رہے. یہ نہیں کہ ایک پہلو کو پکڑ لے اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جی مثلا کہ اچھا کام تو کہیں گے لیکن برائی سے نہیں رکیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ برائی سے تو رکے رہتے ہیں لیکن اچھا کام بھی نہیں کرتے، اطاعت والا کام بھی نہیں کرتے. تو اس کی مثال بھی ایسے ہوتی ہے کہ جیسے آدمی بڑا خوبصورت ہو اور آنکھیں نہ ہوں تو آپ کہیں گے اندھا ہے. اگر آدمی بڑا ہی خوبصورت ہو بیچارے کی دونوں ٹانگیں نہ ہوں تو آپ کہیں گے لائیے لنجا ہے، ایک ٹانگ نہ ہو آپ کہیں گے لگڑا ہے. تو اسی طرح پھر ہمارا اسلام بھی کبھی اندھا ہے، کبھی لولا ہے، کبھی لگڑا ہے، چونکہ پورا ہو تو مسلمان بنے نا. ایک آدمی ہے ماشاءاللہ بڑا پکا نمازی ہے لیکن سود سے نہیں بچتا، کاروبار سارا سود کا کرتا ہے. تو جب کھانا یعنی اندازہ کریں، میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ماشاءاللہ کہ جو پابند صوم و صلات ہیں، بڑے پابند صوم و صلات، یعنی پابندی سے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم مولوی ہو کے مولویوں کے بیٹے ہو کے بھی کبھی کبھی نماز کے اٹھنے میں تھوڑی غفلت سستی ہوتی ہے، لیکن ان کو دیکھا جناب مجال ہے کہ سستی کریں لیکن کروڑوں کا کاروبار سارا سود کا ہے. تو پھر ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی جب کاروبار ہی سود کا ہو. اور اندازہ فرمائیں کہ سود کے گناہوں کا ادنا درجہ جو ہے نا، اس کا ادنا جو کم ڈگری ہے اپنی ماں سے زنا کے برابر، جو ادنا سے ادنا اس کا جو گناہ کا آخری حصہ ہے نا نیچے والا، بالکل نچلا نچلا. یعنی اندازہ فرمائیں کہ اگر گناہ مثلا 100 ڈگری گناہ ہے تو اس کی جو بالکل پہلی فرسٹ ڈگری چھوٹا سے چھوٹا جو ہے حضور نے فرمایا اس کا گناہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی حقیقی ماں سے زنا کر کے کھاتا ہو. تو پھر ایسے آدمی کی نماز کا کوئی فائدہ؟ یعنی آپ دیکھیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اور پھر یہ ہے کہ مسلمان ہو کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سود کے بغیر معاملہ چل نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت، اللہ پاک ہر مسلمان کو ہدایت. نہ حضور کے زمانے میں جب اسلام پھیلا ہے سود تھا؟ بھئی صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی سودی کام تھا؟ تو انہوں نے تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لگا دیا، اور تم نے جب سے سود کھایا ہے اپنا ملک لٹوایا ہے، کبھی 1 انچ پر بھی اسلام کا جھنڈا نہیں گاڑ سکے. تو یہ کیسے کہتے ہو کہ سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ سود کے بغیر کام نہیں چلتا؟ اور یہ کہنا جو ہے یہ تو پھر کفر پہ چلا جاتا ہے. پہلا معاملہ تو گناہ پر ہے، یہ تو کفر ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے. یعنی اللہ نے ہمیں ایسا اسلام دیا ہے کہ ایک ایسی چیز سے روک دیا ہے جس کے بغیر یہ نظام عالم چل ہی نہیں سکتا. ایسے خدا نے ہمیں نظام دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وجہ کیا ہے کہ دماغوں میں سود، دماغوں کے اندر خرابی ہے. اور یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. میرے اپنے دوستے بیچارے فوت ہو گئے، اللہ سب پہ رحمتیں کرے، اللہ ان پہ بھی رحمتیں کرے. بڑے ماشاءاللہ کروڑوں پتی، بڑا بزنس مین اور بڑی دولت، بڑا پیسہ اور بڑے کھلے دل کا، بڑا میرا بے تکلف دوست تھا. اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. کئی دفعہ یعنی میرے پاس وہ آئے، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں ماشاءاللہ، اور آگے کہتے کہتے مولوی وکیل میں تم عجیب آدمی ہو، تمہارا دماغ خراب ہے. دوست تھا. میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ تمہیں 10 لاکھ چاہیے، 20 لاکھ چاہیے، 50 لاکھ چاہیے، یار یہ لے لو، کوئی گھر لے لو، مکان لے لو، جب ہو جائے. یار بلوچ آدمی ہو، مفت نہیں لینا چاہتے ہو، چلو قرضہ سمجھ کے لے لو، ہو جائے تو مجھے دے دینا، نہ ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا. تم عجیب آدمی ہو. میں نے کہا چلو دنیا میں ایک مولوی تو تم نے دیکھا نا جو 10-20 لاکھ بھی نہیں لیتا.
ایک مولوی تو تمہیں نظر آ گیا نا کم سے کم، چلو کچھ تو مولویوں کے بارے میں تمہارے دماغ میں عزت رہے گی کہ چلو کوئی ایسا بھی مولوی ہوتا ہے جب 20-50 لاکھ مفت میں ملتا ہو اور نہ لیتا ہو. کہا نہیں تمہارا دماغ خراب ہے. میں نے کہا میرا دماغ خراب نہیں، تمہارا کاروبار ہے سود کا اور یہ حرام ہے. اس پیسے کو میں جب حلال ہی نہیں سمجھتا تو میں کیوں لوں؟ میں نے کہا تم میرے دوست ہو، میں تم سے چلو میں ویسے تحفہ نہ لوں، ہدیہ نہ لوں، کچھ نہ کروں، تم سے قرضہ تو لے سکتا ہوں نا کہ اب میرے باپ نے 40 سال گزار دیے، میں نے 32 سال گزار دیے کرایہ کے گھر میں رہتے ہوئے، میرا دل نہیں کرتا کہ بچوں کے لیے ایک مکان لے لوں. میں انسان نہیں ہوں، میری اولاد نہیں ہے، ان کے ضروریات نہیں ہے، لیکن تیرا پیسہ حرام ہے، میں کیوں لوں؟ اچھا کئی دفعہ آ جاتا جی آج میرا جی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں، آپ مہربانی کریں. میں نے کہا میرے گھر میں آ جاؤ کھا لو، میرے ساتھ کھانے کو جی چاہتا ہے نا. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے گھر میں آ کے کھاؤں؟ آخر جب وہ تنگ آ گیا اس نے کہا کہ اور پھر پتا نتیجہ کیا ہوتا تھا، آ جاتا کبھی جناب چہرہ لٹکا، کیا ہو گیا؟ اور جی 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا. اچھا ہوا. پھر کبھی آئے کیا ہوا؟ کہتا جی آج تو کوٹیاں ہی بک گئیں، گھر کی جو کوٹیاں تھیں وہ بھی بک گئیں، اب تو میرے پلے میں پیسے ہی نہیں. آپ کے پاس کوئی ہے 500,000؟ دوست تھا میں دے دیتا. پھر کہتے ہیں اچھا مجھے کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا سود چھوڑ، ادا کرو اللہ کے حرم میں. ایک دن آ گیا موڈ میں، کہتا ہے جی میری توبہ، بس میں نہیں کھاؤں، ختم ہو گئی بات. میں نے کہا اپنی اولاد کو بھی توبہ کراؤ، تم سب بزنس مین ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تمہارے سارے اور اس نے کہا حضرت ہمارے پاس اب انشاءاللہ سود نہیں آئے گا. ختم ہو گئی بات، آپ سے وعدہ ہو گیا آپ کی دوستی میں. اللہ نے خاتمہ کیا کہ حرم میں نماز پڑھتے ہوئے روح نکلی. اللہ نے بچوں کو اتنا دیا ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنی برکت دی ہے خدا نے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی. اگر پہلے کروڑوں پتی تھے تو اب اربوں پتی ہے. اچھا اللہ ان کو بھی جزا دے، بچے بھی بڑے شریف ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں جی ابا جی سے آپ نے کچھ نہیں لیا تھا، اب تو ہمارے پیسے حلال کے ہیں. میں نے کہا تمہارے باپ سے نہیں لیا تو بیٹوں سے کیا لینا؟ تم تو میرے بیٹے ہو، میں باپ ہوں، میں تمہیں دوں. اب یہ تو میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں چھوٹوں سے لے لوں. اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے. مجھے تمہارے پیسے چاہیے ہوتے تو تمہارے باپ سے نہ لے لیتا. تو وجہ کیا ہے؟ جب سے حرام چھوڑا اللہ نے برکتیں دے دی، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، بچے دین والے بن گئے. جو اس کا بیٹا سب سے بگڑا ہوا تھا، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی جماعت چھوڑتا نہیں. یہ برکت ہوتی ہے حلال کی. دعا کرو اللہ ہمیں حلال کھانے پہ لگا دے، حلال سکھلا دے، حلال نصیب فرما دے. یہ ہمارے اولادیں پتہ ہے کیوں نافرمان ہوتی ہے؟ میں تو اپنے مولویوں کو کہتا ہوں، کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میری برادری ہے، بہرحال ناراض ہوں تو ان کو حق ہے. میں کبھی مولویوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارے بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں، ہمارے بچے اکثر باغی کیوں ہوتے ہیں، ہمارے بچے اکثر کیوں مولویوں کے بگڑ جاتے ہیں. عالموں کے بیٹے بہت کم عالم بنتے ہیں، کوئی لاکھوں میں ایک بنے گا. تو وہ کہتے ہیں جی کیا وجہ؟ میں نے کہا ہمارا کھانا حلال نہیں ہوتا. خیرج کیوں؟ میں نے کہا کسی نے صدقہ دے دیا، کسی نے زکات دے دیا، ہم نے سمجھا دیا ہے، ہم کھا گئے. ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے حضرت یہ پیسے جو دیے ہیں یہ کیا بلا ہے. کسی نے کہا جی میری 2 بکریاں دم کی کرا دینا، ہمیں بھول گئی، پیسے ہم کھا بیٹھے. کبھی وہ دم کا گوشت گھر میں آ گیا، وہ بھی پک گیا، حالانکہ گھر میں الحمدللہ اللہ نے وسعت دی ہوتی ہے. دم فقراء مکہ کا حق ہے، مولویوں کا حق تو نہیں. اس وجہ سے جب ہمارا رزق انسان ہے نا جی، انسان ہے، بندہ ہے نا، ہم بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے نا، ہم بندے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بھی اولاد آدم ہیں، ہمارے بھی ضروریات ہوتے ہیں. کبھی آپ نے پیسے دیے کہ جی طلباء کو دے دینا، ضرورت تھی خرچ ہو گئے، گھر میں کھانا چلا گیا، گھر میں سبزی چلی گئی، تو کھانے میں جب اشتباہ آ گیا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اولادیں پھر صحیح نہیں رہتی. اور جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو حلال پہ تربیت دی ہے اللہ کی رحمت سے وہ کبھی پھر گڑبڑ نہیں ہوتی. کیونکہ جب پودے کو ابتدا سے آپ اچھی مٹی دیں گے، اچھی کھاد دیں گے، وقت پہ پانی دیں گے تو پودے لہلہائیں گے. اگر آپ نے پودے کے اندر پہلے لگاتے وقت ہی زہر ڈال دی ہے تو اندر سے وہ گلنا شروع ہو جائے. باہر سے تمہیں بڑا خوشنما نظر آئے گا لیکن اندر اس کے زہر پھیل رہی ہوگی، ایک دن دھڑام سے گر جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے.
اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں حلال دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی لیے حکم ہے کہ گناہوں سے بھی بچے اور اللہ کی فرما برداری والے کاموں پر بھی جمع رہے، ثابت رہے. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لی اور ایک دن نہ پڑھی. اسی لیے میرے مدنی پاک کی ایک حدیث ہے، یاد کر لیں. حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ عزیز ہے نفلی اعمال میں جس پہ مادی مال ہے. عمل تو تھوڑا ہو لیکن کرو ہمیشہ. کیا مانا کہ ایک رات تو تمہیں جذبہ آ گیا، تم نے کھڑے ہو کے 100 رکعت پڑھ لی اور پھر 2 مہینے غائب. 2 رکعت پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو. ایک طواف کرو لیکن ہمیشہ کرو. یہ نہیں کہ جذبہ آ گیا تو 10 طواف کر لیا پھر 4 مہینے حرم بھی داخل نہ ہوئے. یہ نا چھوٹی عبادت کرو. 1 روپیہ خیرات کر سکتے ہو ہمیشہ کرو. 1 آنا خیرات کر سکتے ہو ہمیشہ کرو. 1 رمضان المبارک کے مہینے میں تم نے اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے کہ جی چلو لوگوں کو میں پیسہ نہیں ہے پانی پلا دوں گا، ہمیشہ پلاؤ. یعنی جو بھی عمل ہو تھوڑا ہو لیکن دائم ہو، اس پہ جمے رہو. وہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اس پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا پھر چھوڑ دیا پھر کر لیا پھر چھوڑ دیا. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں الصبر و صبران. صبر 2 ہو گئے. ایک تو ہوا ترک المحارم والمعاصم، حرام کو اور گناہوں کو چھوڑنا. ایک ہے الثبات علی الطاعات والقربات، کہ طاعات و قربات پہ جمے رہنا. کہتے ہیں والثانی هو المقصود. یہ دوسری قسم جو ہے اصل مقصود یہ ہے. اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے. جی حاجی صاحب کی مدد کرنے کے لیے آدمی یعنی بغیر عمرے سے یعنی عمرہ کرنا نہیں چاہتا، حاجی کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو اس نے ویسے چادریں عمرے کی پہن لی تاکہ یہ نظر آئے. مدد کیا کرنا چاہتا ہے؟ چوری کرنا چاہتا ہے اصل میں. کیونکہ اگر اس نے احرام باندھا ہوا ہو تو طواف کرا لے گا، ورنہ پکڑ لیں گے نا کہ بھی تم کیسے طواف کرا رہے ہو، تمہیں طواف کرانے کی اجازت ہے. اس لیے کوئی مدد شدت نہیں، یہ پیسے بنانا چاہتے ہیں. مجھے پتا ہے ہماری اپنی برادری ہے نا بھائی، مولویوں کا ہمارا کام ہے نا یہ. اگر ہم اپنے کام کو نہیں سمجھتے تو اور کون سمجھتا ہے بھائی؟ یہ تو ہمارا کام ہے نا. لوگ دنیا کی چوری کرتے ہیں، ہم دین کی چوری کرتے ہیں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ مسکراتے تھے، وہ کہتے مولوی مکی ہم دنیا دار ہیں، یہ لوگ دیندار ہیں. ہم نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ہمیں ڈھونڈتے ہیں دین والوں کو، تو دیندار تو وہ ہوئے. ہم ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو وہ تو ہم دنیا دار ہوئے نا، کہ ہم دنیا داروں کو ڈھونڈتے ہیں اور وہ دین داروں کو ڈھونڈتے ہیں. تو دیندار تو وہ ہوئے جو دین کے طالب ہیں. تو اس لیے اصل پتہ ہے چکر کیا ہے کہ اس طرح پھر پیسے مل جاتے ہیں عمرہ کرانے کے، کہ اس کو طواف کرا لیا، صفا مروہ دوڑا لی تو 10 20 50 ریال مل گئے. اس لیے احرام باندھ لیا جھوٹا. یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے آگے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اگر تم نے مدد کرنی ہے ساتھ جا کے احرام باندھ لو. ویسے بھی تو دوڑ رہے ہو، پیسے کے لیے دوڑ رہے ہو تو خدا کے لیے کیوں نہ دوڑ لو. کہتا ہے جی کسی آدمی کو اگر نظر لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ بھئی نظر لگ جانا جو ہے یہ تو صحیح ہے، حدیث میں بھی ہے نظر لگ جاتی ہے. ایک علاج تو یہ ہے کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ اس آدمی کی نظر لگی ہے تو اس کو کہو کہ غسل کر لے، ایک تھال رکھ کے وضو کرے، استنجا بھی کرے، وضو بھی کرے، غسل بھی کرے. وہ سارا پانی جب اس برتن میں جمع ہو جائے جس پہ نظر لگی ہے اسی پہ پانی ڈال دو، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ایک طریقہ یہ ہے. اور اگر پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے تو پھر وہی اپنی جو دعا میرے مدنی پاک نے سکھلائی ہے، بسم اللہ ارقیق اللہ یشفیق ان کل داء یؤذیک، اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات اور من کل عین لامۃ، حدیث میں دعا موجود ہے، وہ پڑھ کے اس کو دم کریں، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ سورۃ نون کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اگر یہ پڑھ کے یہ کیا جائے تو اللہ پاک شفا دیتے ہیں. بہرحال نظر لگتی ہے، حق ہے، بالکل ٹھیک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فقط سبیلین ستر میں داخل ہیں، باقی ران وغیرہ جو ہے داخل نہیں ہے. فقہ مالکی کا ایک قول ہے لیکن اس پہ ان کا فتویٰ نہیں ہے.
کہتے ہیں جی کہ تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے، یہی بات دعا اس میں لکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں یوں کر دوں گا۔ ایک آدمی جو ہے حرم میں نمازیں پڑھتا ہے، رات دن حرم میں قرآن بھی پڑھتا ہے اور کھانا مفت میں جو تقسیم ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، ایک محنت مزدوری کر کے حرم سے دور رہتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ محنت مزدوری کھانے والا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، چاہے حرم سے دور رہے۔ یہ اسلام نے حکم نہیں دیا کہ تم اللہ کے حرم میں پڑھو اور روٹیاں توڑتے رہو مفت کی، یہ جو مطلبی سوئی ہے ناجائز ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کام کرو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جمعہ پڑھ لو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ فرماتے ہیں جب جمعہ کی اذان ہو کاروبار چھوڑ دو، دوڑو نماز کے لیے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ہو جائے دوڑو زمین میں، جاؤ رزق حاصل کرو، کماؤ۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ بس جی ہم تو جی سبحان اللہ اللہ پہ توکل ہے۔ یہ جو آج کل کے صوفی ہیں نا، یہ سب مطلبی صوفی ہیں، کوئی صوفی شوفی نہیں ہے، سب اپنے بالکل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ مفت کے کھانے والے جو ہیں، کوئی صوفی شوفی نہیں ہوتے۔ اگر ایسے صوفی بیٹھ بننا ہوتا تو سارے صحابہ گھر میں بیٹھے رہتے۔ دیکھا نہیں ہے کہ صحابہ نے بھائی حضور نے بنا دیا، صحابی گھر لے گئے، آدھا گھر لے لو، بیوی لے لو، جگہ لے لو، جائیداد لے لو۔ انہوں نے کہا جزاک اللہ، اللہ کے نبی نے بھائی بنایا، اللہ تجھے برکت دے، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلاڑی دے دو، لکڑیاں کاٹ کے کھاؤں گا، تمہارے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا۔ غیرت والا آدمی یہ نہیں ہوتا کہ حرم میں بیٹھا ہوں جی سبیل مل رہی ہے مفت کا کھا رہا ہوں۔ قیامت والے دن چہرے پھٹے ہوئے ہوں گے جو مفت کے کھاتے ہیں مانگ کے۔ یہ کوئی بزرگی شدرگی نہیں، ایسے نہ اللہ والوں کو بدنام کرو۔ امام شافعی نے اپنا علیحدہ مذہب کیوں نافذ کیا؟ کسی نے علیحدہ مذہب نافذ نہیں کیا، تمہارا دماغ علیحدہ ہو گیا ہے، کیا کریں ہم؟ مصیبت یہ ہے کہ پھر تو امام بخاری نے جب امام بخاری شریف لکھی تھی تو پھر امام ترمذی نے ترمذی کیوں لکھی؟ امام مالک نے موطا امام مالک لکھا تھا تو پھر ابی داؤد کیوں لکھا گیا؟ جب تفسیر ابن عباس موجود تھی تو پھر ابن کثیر کیوں لکھی گئی؟ کیا عقل کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رب رسے تے مت خسے۔ سریکی میں مسل ہے کہ جب رب رسے مت خسے، یعنی جب رب ناراض ہو جاتا ہے عقل چلی جاتی ہے، پھر آدمی بزرگوں کی توہین کرتا ہے، ائمہ کا گستاخ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بچائے اور مجھے بھی بچائے۔ کسی نے کوئی مذہب شذب نہیں بنایا، مذہب اسلام ہے سب کا، صرف احادیث میں فہم کا اختلاف ہے۔ ایک آدمی نے ایک لفظ کو سمجھنے میں اپنی محنت سے یوں سمجھا ہے، دوسرے نے اس کو یوں سمجھا۔ مذہب سب کا اسلام ہے، دین سب کا اسلام ہے، بنیاد سب کی قرآن و سنت ہے۔ میری بیگم نے اپنی بڑی بہن کے بیٹے کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لو، جیسے سگی ماں ہے دودھ پلانے والی بھی اسی طرح ماں ہے۔ اب جیسے سگی ماں کے دو بیٹے ہوں تو وہ آپس میں بھائی ہیں، بیٹے اور بیٹی ہو تو بہن بھائی ہیں، اسی طرح دودھ پلانے والے بھی آپس میں بہن بھائی بنے گے۔ لیکن جس نے دودھ پیا ہے باقی خاندان پہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھا گیا، یعنی مثلا میں نے دودھ پیا تو میری تو وہ ماں بن گئی، اب میرے لیے تو اس کی بیٹی جو ہے بہن ہے، لیکن میرے باقی بھائیوں نے تو نہیں پیا تھا۔ میری بیوی فرما بردار ہے، نماز روزے کی بھی پابند ہے، میرے دو بچے بھی ہیں، لیکن میری والدہ کو پسند نہیں ہے، والدہ مجبور کرتی ہے کہ طلاق دے دو، طلاق نہ دو، لیکن والدہ کو بھی پیار سے راضی کرنے کی کوشش کرو، محبت سے منانے کی کوشش کرو، اور اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ میں ماں کے سامنے تو میں ذرا ڈانٹ چھانٹ دیا کروں گا، ماں ہے خوش ہو جائے گی، اور کیا ہے۔ بیوی کو بھی راضی رکھ لو، پہلے کہہ دو گے نا تو تمہارا گھر ٹھیک رہے گا، کیونکہ اتنے بہادر تم نہیں ہوگے بغیر کہے کہ بیوی کو ڈانٹ سکو۔ بیوی تو تمہیں ڈانٹ سکتی ہے انشاءاللہ، گھر سے بھی نکال سکتی ہے۔ پہلے ذرا اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیا کہ دیکھو بیگم صاحب ناراض نہ ہونا، ذرا ماں کو خوش کرنا ہے تھوڑا سا، تو ماں بھی راضی ہو جائے گی۔ بہرحال طلاق نہ دو بلا وجہ، جب بچے ہیں، گھر ہے، آباد ہے، لیکن ماں کو بھی راضی کرو۔ آخر ماں کو کیا ہے، تمہاری خوشی اس کو اچھی نہیں لگتی، کوئی اندر کیڑا ہے، تمہارے اندر ہے کوئی بات، ورنہ مائیں کبھی ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو خوش نہ دیکھیں۔
مائیں تو اپنے بچوں کے گھر آباد کرنے کے لیے زندگی بھر روتی رہتی ہیں بیچاری. اپنی شادی دوسری کرنا چاہتا ہوں، ساس کی ستیلی ماں کی لڑکی سے. ہاں بالکل، ساس سے نہ کرنا، باقی اس سے کر سکتے ہو. کیا پتا ہے مسلمان کا جی، ساس سے بھی کر لے. آج کل لوگ پہلے ساس سے بناتے ہیں پھر رشتہ لیتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رونے کی بات ہے کہ مسلمان ہو کے یہ کرے. امام کی داڑھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. داڑھی والے امام کے پیچھے پڑا کرو. ایک ہی تو کام ہے بیچارے داڑھی والوں کا، یہ بھی تم لے لو گے تو پھر کیا کریں گے وہ؟ یہ باقی داڑھی والوں کے رہے تو یہی نماز ہی گئی ہے نا. باقی تم کیا دیتے ہو داڑھی والوں کو؟ تمہارے نزدیک داڑھی والے کا مرتبہ یہی ہے کہ روٹی مانگتا رہے، نماز پڑھاتا رہے. اگر کوئی زندہ آدمی ہے اس کو ثواب پہنچانا، آپ نیکی کا کام کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں. بس دعا سے بھی بڑا کوئی ثواب ہے؟ بالوں میں خضاب لگانے سے وضو ہاں بالکل ہوتا ہے، مہندی لگانے سے ہوتا ہے تو خضاب لگانے سے بھی ہوتا ہے. بات تو رنگ کی ہے نا. باقی خالص سیاہ نہ ہو، مکس ہو سرخی کے ساتھ یا نیلی چیز کے ساتھ تو جائز ہے. امر بکر کی بجائے نتھو گاما اگر کہیں گے تو نتھو گاما کسی کو آتا نہیں. باقی وہ امر بکر ہے، یا ابھی بکر یا عمر نہیں ہے. باقی یہ ایک بات ہے کہ بعد شیعہ نے اپنی کتابوں میں ایسی مثالیں دی ہیں کہ صحابہ کے شان میں کسی نہ کسی بارے میں تنقیص ہو جائے. اس لیے میں اس بات سے بالکل خوش ہوں کہ ایسے لفظوں سے بھی بچیں. لیکن اللہ نیتوں کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں صحابہ کی توہین سے بچائیں اور قیامت تک محفوظ رکھیں. اللہم صلی علی سید